شورا ہمدرد کا 333واں اجلاس ہے اور اس میں محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ جو ہماری نیشنل چیئر پرسن ہیں شورا ہمدرد کی، ان کی طرف سے جو پیغام ہے کہ پاکستان میں احتساب کا عمل اکثر اوقات سیاسی دباؤ، ذاتی مفادات یا جانبدار فیصلوں کے تحت متاثر ہوتا ہے، جس کے باعث اس نظام کی شفافیت اور ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس صورتحال نے عوامی اعتماد کو کمزور کر دیا ہے۔ تاہم آج بھی ایک منصفانہ، غیر جانبدار اور مؤثر احتسابی نظام کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس کی جاتی ہے۔ احتساب کا اصل مقصد صرف بدعنوان عناصر کو بے نقاب کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جو عوامی وسائل کے درست استعمال کو یقینی بنائے اور ریاستی اداروں کو دیانتداری سے اپنے فرائض کی ادائیگی پر آمادہ کرے۔ مگر موجودہ نظام میں شفافیت کی کمی اور مختلف طبقوں کے ساتھ امتیازی رویے نے انصاف کے اصول کو کمزور کر دیا ہے۔ حقیقی احتساب اس وقت ممکن ہے جب ہم اس عمل کو مکمل طور پر غیر جانبدار بنائیں گے۔ ہر فرد خواہ کسی بھی طبقے سے ہو، قانون کے سامنے برابر ہو۔ اس کے لیے لازم ہے کہ احتسابی ادارے سیاسی مداخلت سے پاک اور مکمل خود مختار ہوں، تاکہ وہ بغیر کسی دباؤ کے منصفانہ فیصلے کر سکیں۔ اسلامی تعلیمات بھی خود احتسابی کی اہمیت پر زور دیتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے، اور یہ اصول نہ صرف فرد کی ذاتی زندگی میں بلکہ ریاستی سطح پر بھی لاگو ہونا چاہیے، جہاں حکمران اور ادارے عوام کو جواب دہ ہوں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک منصفانہ اور شفاف احتسابی نظام قائم ہو، تو ضروری ہے کہ ہم سیاسی اثر و رسوخ سے بالا تر ہو کر نظام کو درست کریں اور عوام کو ان کے حقوق و فرائض کے بارے میں شعور دیں۔ احتساب کو صرف اداروں تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہر شہری کو اس عمل کا حصہ بنانا ہوگا، تاکہ بدعنوانی، اقربا پروری اور ناانصافی کا خاتمہ ہو سکے۔ اگر احتسابی عمل ایمانداری، شفافیت اور غیر جانبداری سے کیا جائے تو پاکستان ایک ایسا ملک بن سکتا ہے جہاں انصاف کی بالادستی ہو اور ترقی کی راہیں کھلیں۔ میں اراکین محترم سے ملتمس ہوں کہ ہمدرد شورا کے مذکورہ موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ یہ پیغام ہے محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کی طرف سے، اور اس موقع پہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے گئے 5، ان میں تیسرا سوال تھا کہ مل احسان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ گمان نہیں کر سکتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو کم از کم یہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کم از کم یہ گمان کرو تم اللہ کی نگاہ میں ہو۔ بات یہ ہے کہ اگر صرف یہ ایک حدیث سمجھ آ جائے تو یہ پورا احتسابی نظام جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب اللہ کی ذات پہ یقین اور اعتماد ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ نظام خود بخود اس کے لیے پھر کسی خارجی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔